اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41۔ سورہ بنی اسرائیل، اس سے پچھلے رکوع میں ان امور کا ذکر اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا جس کے لیے ممانعت کی کہ بھئی یہ کام نہ کرو، ان میں کہ اپنی اولاد کا قتل نہ کرو بھوک اور مفلسی کے ڈر سے، ولا تقتلوا اولادکم، اسی طرح ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا فحاشی کا ذریعہ ہے، اسے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو مت کھاؤ، اس کے قریب مت جاؤ مگر جو بہتر طریقہ ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت پڑھو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ اور ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ تو یہ گزشتہ رکوع میں اس بات کا ذکر تھا۔ یہ جو رکوع ہمارے سامنے جس کی آج تلاوت ہوئی ہے، اس میں آیات توحید ہیں، قرآن پاک کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مد مقابل لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے، ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم قرآن پاک کے اندر لوگوں کو نصیحت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کی خاطر مختلف انداز اپناتے ہیں۔ ایک ہی بات سمجھانے کے لیے اب صرف یہ سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، زمین و آسمان پر قبضہ قدرت اس کا ہے، پوری مکمل اختیار پاور اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اس چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس 30 پاروں میں مختلف انداز اپناتے ہیں، کوئی 1000 سے زیادہ مثالیں انداز سمجھانے کے یہ بار بار بیان کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، تاکہ اگر ایک طریقے سے بات سمجھ نہیں آ رہی دوسرے طریقے سے سمجھ جائے، دوسرے سمجھ نہیں آ رہی تیسرے طریقے سے سمجھ جائے۔ ہر بندے کی ذہنی اپروچ الگ ہوتی ہے، ہر بندے کی ذہنی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر خطے کا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیہاتی آدمی ہے اس کو اس لیول کی گفتگو اس کے سامنے کی جائے، جو شہری بندہ ہے اس کو اس لہجے کی اس طرح کی گفتگو کی جائے، جو بندہ ان پڑھ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے، جو پڑھا لکھا ہے جو اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے سامنے رکھا ہے کہ اگر بوڑھا شخص ہے اس کو کس طرح سمجھایا جائے، جوان ہے اس کو کس طرح سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم پھیر کے بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ مثالیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ قرآن پاک ان کو اضافہ نہیں کر رہا سوائے نفرت کے۔ یہ مزید توحید سے آگے مزید بھاگ جاتے ہیں، ان میں نفرت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جو قرآن پاک آ رہا ہے، آیتیں آ رہی ہیں، ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو کان معہ آلہۃ، سمجھانے کا ایک اور انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنایا کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، کوئی اور معبود بھی ہیں، یعنی آپ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر رہے، آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو خدا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو اگر وہ الہ ہے، خدا ہے، تو اس کو پاور کی ضرورت ہے، اس کو قوت کی ضرورت ہے۔ تو پاور کا جو قوت ہے، مرکز ہے، وہ تو عرش ہے، جہاں پر ایک خدائی قبضہ ہے، اس کا قبضہ ہے، وہی متمکن ہے، وہی اس جگہ پہ قابض ہے۔ لازمی طور پر دوسرا خدا وہ بھی اس کو وہ پاور والی جگہ چاہیے تھی، تو جب
اگر کوئی اور خدا ہوتا تو لازماً ان دو خداؤں کی لڑائی ہوتی آپس میں، اور پھر یہ نظام درم برم ہوتا، اتنی مضبوط اور بہترین طریقے سے نہ چل رہا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں ان ملکوں کا اشر، ہمارے ملک کی مثال تو آپ کے سامنے ہے، جب پاور کے مراکز ایک سے زائد ہوں گے، جب قوت کے مراکز ایک سے زائد ہوں گے اور ہر بندہ اپنی پاور خود شو کرنے کی کوشش کرے گا، کہ چیف جسٹس صاحب کہیں گے بھائی سارے اختیارات میرے پاس ہیں، آرمی چیف صاحب کہیں گے نہیں میرے پاس ہے، اور ادھر سے وزیر اعظم صاحب کہیں گے نہیں اختیارات میرے پاس ہیں، تو آپ دیکھ لیں جو کھچڑی بنی ماضی کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے، کہ صرف اختیارات کی جنگ ہے کہ بھئی اختیار کس کے پاس زیادہ ہے۔ جو جس کے پاس، وہ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں اختیار میرے پاس زیادہ ہے، جب دل چاہتا ہے اس کو وہ وزیر اعظم کان سے پکڑ کے باہر نکال لیتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اپنی پاور شو کرنے کے لیے وہ چیف جسٹس صاحب آرمی صاحب کو بھی جو ہے نا وہ گھر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب دونوں کو جو ہے نا رگڑے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پاور اور طاقت کی جو مراکز اگر ایک سے زائد ہوں تو ہر بندہ اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز ہے اللہ اسی آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو لازماً پاور وہ شو کرتا، اپنی قوت شو کرتا، پھر وہ اس طرح نہ ہوتا، پھر یہ نظام سارا درم برم ہوتا، لڑائی ہوتی ہے اس میں۔ جیسے کہ اس 17ویں سپارے میں، 17ویں سپارے کا جو دوسرا رکوع ہے سورہ انبیاء میں، اللہ فرمانے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں زمین و آسمان میں ایک سے زائد الہ ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوتا، فساد آتا ہے اس میں۔ وَقُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ، کل کہہ دیجئے لو کان معه آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون، جیسے کہ ان کا گمان ہے، جیسے کہ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، اذن، تو اس وقت یہ ہوتا، لبتغوا، وہ خدا تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، صاحب عرش کے ساتھ کوئی راستہ، پھر وہ عرش پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی، بلند و بالا ہے، عما یقولون، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو گھڑ رہے ہیں، علواً کبیرہ، بہت نہایت ہی بلند ہے اس سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کے سامنے کوئی اور قوت والی چیز ہو، کوئی ذات ہو۔ تسبح لہ السماوات السبع، زمین و آسمان میں کون ہے جو اللہ کے سامنے آئے؟ اللہ فرما رہے یہ 7 آسمان اور یہ جو زمین ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے، یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تسبح، تسبیح پڑھ رہی ہے، لہ السماوات، اللہ ہی کے لیے، سماوات السبع، یہ 7 آسمان، والارض، اور یہ زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے، جن و انس جو بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ پتھر ہے، جو درخت ہے، جو حیوانات ہے، جو درندے پرندے، جو مچھلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بردبار، حلیم، غفور ہے، انتہائی معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی حلیم ہے کہ لوگوں کی سنتے ہیں کفری ہے، شرکی ہے بات، بغیر دلیل کے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قوت پاور ہونے کے باوجود اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، حلیم ہے۔ غفور کہ کوئی واپس آ جائے مڑ کے، ساری زندگی کا مشرک اگر واپس آتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ سارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ مشرکین مکہ جو قرآن پاک سننے کی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں، تو ہم آپ کے اور مشرکین کے درمیان ایک غیبی پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سنے ہی نہیں، چونکہ وہ دل ان کا جس طرح بالکل پہلے سپارے میں پہلے ہی رکوع میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ختم اللہ علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، چونکہ کفر میں بڑھتے گئے اس انتہا کو پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں پہ، آنکھوں پہ، ہر چیز پہ پردے ڈال کے کہا بس ختم ہو گیا آپ کا، تباہ مہر لگ گئی ہے کہ بھئی یہ کافر ہی مریں گے۔ تو
ایسے لوگ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی وہ قرات سنتے، قرآن پاک سنتے، تب بھی ان کو قرآن پاک سمجھ نہ آتا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے درمیان ہم بنا دیتے ہیں حجاباً، ایک پردہ، مستورہ، پوشیدہ، ایک پوشیدہ پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردہ، ان یفقہوا، تاکہ وہ اس کو سمجھے ہی نہیں، اس قرآن پاک کو وہ سمجھے ہی نہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حق کی بات سنتے ہیں تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن پاک میں اکیلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں، نفورا، نفرت سے، یہ نفرت سے پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به، ہم خوب سنتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون، جو یہ کان لگا کے سنتے ہیں اس قرآن کو، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں خفیہ، اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، صحابہ کو یہ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم اتباع کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص، ایک مجنون کے اوپر، یا اس بندے کے اوپر جس پر جادو ہو چکا ہے، اس جادو والے بندے پہ آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ مجنون کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، دیوانہ ہے، اس بندے کی آپ اتباع کر رہے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، فضلوا، پس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ لوگ راستے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ نیکی پہ آ جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جیسے آج تک ہو رہی ہیں، آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں جیسے کہ آج کل لوگ خاکے شائع کر رہے ہیں، فضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ ہدایت کا راستہ اپنا ہی نہیں سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، صدیوں سے ان لوگوں کا جو اشکال ہے، جیسے مشرکین مکہ کا تھا، آج بھی جو لوگ دہری ہیں، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، ان کے بھی یہی اعتراض کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں، مر جائیں، ہماری ہڈیاں ہو جائیں اور ہڈیاں بھی ہماری چورا چورا ہو جائیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، ہم خاک میں مل جائیں، تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کون ہے ہمیں دوبارہ اٹھانے والا؟ اگر کوئی دوبارہ اٹھانے والا ہے تو ہمارے آباء و اجداد جو سابقہ صدیوں پہلے مر چکے ہیں، مر کھپ چکے ہیں، ان میں سے کوئی لوٹ کے کیوں نہیں آیا، کیوں دوبارہ زندہ نہیں ہوا؟ یہ اشکال ان کا سابقہ رہا ہے۔ اب بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مٹی میں مل جائیں، خاک میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر کیسے اٹھائیں گے بوسیدہ ہڈیوں کو؟ یہ اشکال ہے، اس کا جواب اللہ نے یہاں پہ دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذہن کے مطابق کون سی چیز زیادہ مضبوط ہے، پاورفل ہے؟ اگر آپ پتھر کو سمجھتے ہو کہ پتھر زیادہ سخت چیز ہے، یا آپ لوہے کو سمجھتے ہو کہ لوہا زیادہ مضبوط ہے، یا اس سے بھی زیادہ کوئی پاورفل چیز آپ کہتے ہو کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ وہ بھی بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے، نیست و نابود کر کے، پھر دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکاریں گے، تمہیں بلائیں گے، جس دن حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، قبروں سے اٹھو گے، تو اس وقت تم یہ کہو گے فَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم یہ لوگ گمان کرو گے کہ دنیا میں تو بہت کم عرصہ آپ ٹھہرے ہو، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آپ لوگ یہ سمجھو کہ ہماری ساری زندگی یہ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال جس کے اوپر ہم اتراتے ہیں، ہم جب قبروں سے اٹھیں گے ہم کہیں گے بہت کم عرصہ ہم نے یہ زندگی گزاری تھی۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، اور یہ کہتے ہیں أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، وَرُفَاتًا، اور چورا چورا، بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، آیا ہمیں اٹھایا جائے گا ایک نئی پیدائش کے ساتھ؟ قل، کہہ دیجئے، کونوا حجارتاً، ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدا، یا لوہا،
او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا وہ پیدائش یا وہ چیز مما یکبر فی صدورکم جو اس سے بھی بڑی لگے تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے لوہے اور پتھر سے۔ فسیقولون، بس یہ پوچھتے ہیں، یہ ان قریب پوچھیں گے آپ سے، من یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کل کہہ دیجئے الذی، اللہ وہ زندہ کرے گا، فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پہلی بار اللہ نے زندگی بخشی۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، پس ان قریب یہ سر ہلائیں گے آپ کی طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو ہلائیں گے تعجب سے۔ اچھا، تعجب سے جو بندہ سر ہلاتا ہے آپ کے سامنے یوں سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، اور پھر سوال کریں گے کب اٹھائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اچھا کب اٹھائے جائیں گے؟ کل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ یہ معاملہ بہت قریب ہو، دوبارہ جی اٹھنے کا معاملہ، قیامت کا معاملہ ممکن ہے کہ یہ بہت قریب ہو گیا ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے قبروں سے اٹھو گے تم۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تھے تم دنیا کے اندر، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔